بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھاتے ہیں تو وہ جہنم کے کنارے پر ہوتے ہیں، پھر جب ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو قتل کر دے تو قاتل اور مقتول دونوں ایک ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان تلوار لے کر باہم لڑ پڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوں گے۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ تو قاتل ہے، یعنی قتل کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، مگر مقتول کا کیا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی تو اپنے ساتھی کے قتل کا ارادہ رکھتا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے بیان کیا، قیامت سے پہلے حرج ہوگا۔ میں نے پوچھا، اللہ کے رسول، حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قتل۔ کچھ مسلمانوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم تو اب بھی سال میں اتنے مشرکوں کو قتل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرکین کا قتل مراد نہیں، بلکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، حتیٰ کہ آدمی اپنے پڑوسی، اپنے چچا زاد بھائی اور قرابت داروں کو بھی قتل کرے گا۔ تو کچھ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہم لوگ عقل و ہوش میں ہوں گے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس زمانے کے اکثر لوگوں کی عقلیں سلب کر لی جائیں گی اور ان کی جگہ ایسے کم تر لوگ لے لیں گے جن کے پاس عقلیں نہیں ہوں گی۔ پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا، قسم اللہ کی، میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ زمانہ مجھے اور تم کو پا لے۔ اللہ کی قسم، اگر ایسا زمانہ مجھ پر اور تم پر آ گیا تو ہمارے اور تمہارے لیے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا، جیسا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وصیت کی ہے، سوائے اس کے کہ ہم اس سے ویسے ہی نکلیں جیسے داخل ہوئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جس وقت لوگوں پر موت کی وبا آئے گی، یہاں تک کہ ایک گھر یعنی قبر کی قیمت ایک غلام کے برابر ہوگی۔ میں نے عرض کیا، جو اللہ اور اس کا رسول میرے لیے پسند فرمائے، یا یوں کہا، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تم صبر سے کام لینا۔ پھر فرمایا، اس وقت تم کیا کرو گے جب لوگ قحط اور بھوک کی مصیبت سے دوچار ہوں گے، حتیٰ کہ تم اپنی مسجد میں آؤ گے، پھر تم میں اپنے بستر تک جانے کی قوت نہ ہوگی اور نہ ہی بستر سے اٹھ کر مسجد تک آنے کی قوت ہوگی۔ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، یا کہا، اللہ اور اس کا رسول جو میرے لیے پسند کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تم اپنے اوپر پاک دامنی کو لازم کر لینا۔ پھر فرمایا، تم اس وقت کیا کرو گے جب مدینہ میں لوگوں کا قتل عام ہوگا، حتیٰ کہ مدینہ میں ایک پتھریلا مقام حجارۃ الزیت یعنی خون میں ڈوب جائے گا۔ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول جو میرے لیے پسند فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان لوگوں سے مل جانا جن سے تم ہو، یعنی اپنے اہل خاندان کے ساتھ ہو جانا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میں اپنی تلوار لے کر ان لوگوں کو نہ ماروں جو ایسا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے تب تو تم بھی انہی لوگوں میں شریک ہو جاؤ گے، تمہیں چاہیے کہ چپ چاپ ہو کر اپنے گھر ہی میں پڑے رہو۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر وہ میرے گھر میں گھس جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تلوار کی چمک تم پر غالب آ جائے گی تو اپنی چادر کا کنارہ منہ پر ڈال لینا، قتل ہو جانا۔ وہ قتل کرنے والا اپنا اور تمہارا دونوں کا گناہ اپنے سر لے گا اور وہ جہنمی ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کے پاس پہنچا۔ وہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے تھے اور لوگ ان کے پاس جمع تھے، تو میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا، اس دوران کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، آپ نے ایک جگہ قیام کیا تو ہم میں سے کوئی خیمہ لگا رہا تھا، کوئی تیر چلا رہا تھا اور کوئی اپنے جانور چرانے لے گیا۔ اتنے میں ایک منادی نے آواز لگائی کہ لوگوں، نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ تو ہم نماز کے لیے جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا،
مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان پر ضروری تھا کہ وہ اپنی امت کی ان باتوں کی طرف رہنمائی کریں جن کو وہ ان کے لیے بہتر جانتے ہوں، اور انہیں ان چیزوں سے ڈرائیں جن کو وہ ان کے لیے بری جانتے ہوں۔ اور تمہاری اس امت کی سلامتی اس کے شروع حصے میں ہے، اور اس کے اخیر حصے کو بلا و مصیبت لاحق ہوگی، اور ایسے امور ہوں گے جن کو تم برا جانو گے۔ پھر ایسے فتنے آئیں گے کہ ایک کے سامنے دوسرا ہلکا محسوس ہوگا۔ مومن کہے گا اس فتنے میں میری تباہی ہے، پھر وہ فتنہ ختم ہو جائے گا اور دوسرا فتنہ آئے گا۔ مومن کہے گا اس میں میری تباہی ہے، پھر وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، تو وہ کوشش کرے کہ اس کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کے ساتھ کریں۔ اور جو شخص کسی امام سے بیعت کرے اور اس کو اپنی قسم کا ہاتھ دے کر دل سے سچا عہد کرے، تو اب جہاں تک ہو سکے اس کی اطاعت کرے۔ اگر کوئی دوسرا امام آ کر اس سے لڑنے جھگڑنے لگے اور اپنے سے بیعت کرنے کو کہے، تو اس دوسرے امام کی گردن مار دے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے یہ سن کر اپنا سر لوگوں میں سے نکال کر کہا، میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے کانوں کی جانب اشارہ کر کے کہا، میرے کانوں نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔